بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روح کو حاضر کرنے کا اور اس سے ہم کلام ہونے کا اور ان سے کام لینے کا شوق انسان میں نیا تو نہیں ہے، بہت قدیم ہے، اور یہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام عالم میں یہ پایا جاتا ہے۔ مشرق سے مغرب تک روح کو حاضر کرنے کے بے شمار طریقے بتائے جاتے ہیں۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے طور ان طریقوں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور روحوں کی حاضری کا تماشا دیکھتے ہیں۔ قصہ مختصر ان تمام تماشوں میں بنیادی کارفرمائی یا تو شعبدے بازی کی ہے اور یا حمزات کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حمزات کس کو کہتے ہیں، حمزات کی حقیقت کیا، اور مرنے کے بعد حمزات کہاں جاتے ہیں، زندہ انسانوں کے حمزات کہاں رہتے ہیں، شیطان اور حمزات میں کیا فرق ہے، کیا قرآن پاک میں حمزات کا ذکر ہے؟ تو اب یہ بات تو قرآن و حدیث سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا ایک حمزاد جن و فرشتہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ رب کائنات نے اس کا حمزاد پیدا نہ فرمایا ہو۔ اسے حمزاد کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش بھی کسی انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، اور یہ تمام عمر اس انسان کے ساتھ رہتا ہے، اسے برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ دین اور اپنے رب سے دوری کی وجہ سے انسان آسانی سے اس کی ترغیب کا شکار ہو کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر انسان کو اپنے رب کا قرب حاصل ہو تو وہ اکثر اس کے شر سے نہ صرف محفوظ رہتا ہے بلکہ اسے راہ راست پہ بھی لا سکتا ہے۔ اب صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو تم میں سے کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ حمزات جن اور حمزات فرشتہ نہ ہو۔ اور لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور مسلمان ہو گیا، لہٰذا سوائے مجھے بھلائی کے وہ کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ معاملہ پہلی اور آخری بار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، نہ کہ انسان کا حمزاد جن جو شیطان کی اولاد سے ہوتا ہے اسے عمر بھر گمراہی کا درس ہی دیتا رہتا ہے۔ اب کچھ لوگ حمزاد کو تسخیر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ شیطانی راستے ہیں، یعنی شیطان کی خوشنودی حاصل کر کے برائی کے راستے پہ چل کے شیطان کا بندہ بن کے اس کے حمزاد کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، لیکن اس کی شرط ہوتی ہے کہ پھر ساری عمر شیطان کے راستے سے ہٹا نہ جائے۔ اور اس سلسلے میں کچھ سفلی عملیات کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے ایک دن اس شخص کا حمزاد اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے اشارے پہ ہر قسم کا کام سر انجام دینے لگتا ہے، اور ظاہر ہے برائی کے ہی کام ہوتے ہیں نا، اس لیے ان طریقوں سے حمزاد کی تسخیر انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے، اور کافر کا شیطان کافر کے ساتھ اس کے کھانے سے کھانا کھاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے پانی سے پانی پیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بستر پہ سوتا ہے، لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ مومن اپنی عقل سے کم غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ شیطان زیادہ کھانے والا اور زیادہ سونے والا آدمی ان کو پسند کرتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عام انسانوں سے رابطے کرنے والے مردہ انسانوں کے حمزاد کی اکثریت مفرور کی سی ہے۔ یہ بھاگے ہوئے حمزاد اپنے جسم میں خاکی کی تدفین کے وقت راہ فرار اختیار کیے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اپنی بعض خواہشات کے زیر اثر دنیا میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی زندہ انسان کے کندھوں کا سہارا نہ مل جائے، انہیں کسی اعلی کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس وابستگی کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کم علمی ناواقفیت کے سبب ہم ایسی وابستگیوں کو جنات، آسیب، سایہ، روح وغیرہ قرار دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ نے اکثر ایسے واقعات سنے ہوں گے نا، کوئی مرد یا عورت کسی مقام پہ حادثاتی موت کا شکار ہو یا اسے قتل کر دیا جائے۔ ایسے مقامات پہ بعض اوقات اسی روز یعنی اسی تاریخ کی رات کو کسی پہر میں مقتول یا حادثے کا شکار ہونے والی روح دیکھی جا رہی ہے، اور ایسے سینکڑوں قصے مشہور ہو چکے ہیں۔ بہت سو کا تو ماننا ہے کہ ایسی اموات کے بعد مرحوم کا حمزاد اسی مقام کا چکر لگاتا ہے اور اس واقعے کی تاریخ پہ خاص طور سے وہاں موجود ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو کسی نئے مکان میں یا نئی دکان یا کارخانے میں بھی ایسے پراسرار واقعات سے واسطہ پڑتا ہے جن میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی انہوں نے اس جگہ پہ کوئی ماورائی وجود، سایہ وغیرہ دیکھا یا محسوس کیا یا کسی کی آواز سنی ہے۔ یقیناً وہاں کبھی نہ کبھی کوئی تو واردات ہوئی ہوگی۔ بعض کیسز میں تو یہ بھی مشاہدے میں آیا کہ وہ مکان ایسی کسی واردات کے بعد آباد نہیں ہو سکا، اس میں رہنے والوں کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی، کسی نہ کسی طور انہیں پریشان کیا جاتا رہا، جگہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا رہا۔ عموماً مشہور یہی ہو جاتا ہے کہ یہاں جنات یا بھوت پریت کا سایہ، پر لوگوں کا کہنا ہے کہ عام طور پہ ایسے مقامات میں ایسے ہی کسی لرزہ خیز حادثے یا قتل کے نتیجے میں کسی حمزاد کا ڈیرا ہوتا ہے،
اور ایسی کہانیوں پہ مبنی آپ نے بہت سی فلمیں، ڈاکیومنٹریز اور ڈرامے بھی دیکھ رکھے ہوں گے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہمزاد کس قسم کی شخصیت کا حامل ہے۔ زندگی بھر میں اگر انسان نے اچھے کام کیے ہوں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہو تو اس کا ہمزاد تدفین کے وقت عموماً راہ فرار اختیار نہیں کرتا۔ ایسی صورتحال اس کے برعکس ہو، یعنی وہ شخص بظاہر کتنا ہی نیک یا پارسا نظر آتا ہو لیکن اپنے باطن میں گناہ آلود زندگی گزارتا رہا ہو، تو اس کا ہمزاد اس کی خواہشات کے لیے دنیا میں ہی بھٹکتا رہتا ہے اور اکثر ان مقامات سے جڑا رہتا ہے جہاں اس کو حادثہ پیش آیا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 روز تک تو وہ ہمزاد اسی قبر پہ رہتا ہے، اس کے بعد ہوائی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سے جادو کرنے والے یا ایسے کام کرنے والوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی اس کی قبر سے وہ ہمزاد پکڑے تو اس کے تابع ہو کے وہ خدمت کرتا ہے۔ پھر دوسری جانب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہایت حساس طبیعت رکھتے ہیں، گویا ان کے ظاہری حواس کے مقابلے میں باطنی حواس زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ان سے بعض بھٹکے ہوئے ہمزاد رابطہ کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں۔ کم عمر لڑکے لڑکیاں تو عموماً ایسے آوارہ ہمزادوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان سے تعاون کرنے لگیں تو یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی نیک روح یعنی کسی بزرگ کی روح ہے۔ تعاون نہ کرنے کی صورت میں وہ لڑکے یا لڑکی کو صرف اس حد تک پریشان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اکثر اس کے سامنے آ جائے یا اپنی آواز اس کو سنا سکے۔ ممکن ہے بہت سے لوگ اختلاف کریں اور ہمیں بتائیں کہ جناب فلاں فلاں صاحب نے ایک ہمزاد قابو کیا ہے اور اسے بے شمار ذاتی کام لے رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمزاد پہ قابو پانے کا عمل جانتے ہیں یا انہوں نے کوئی ہمزاد قابو کیا تھا۔ دراصل تسخیر ہمزاد کے جتنے بھی عملیات، چلے، وظیفے، کتابیں، رسالوں میں ملتے ہیں نا، در حقیقت ان میں سے ایک بھی درست نہیں ہے۔ ان وظیفوں کے نتیجے میں عمل کرنے والے کا اپنا ہمزاد یا کسی اور مرحوم کا ہمزاد قطعاً متاثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے سامنے آتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وظیفے میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے الفاظ چونکہ اپنا ایک باطنی وجود رکھتے ہیں جسے عرف عام میں موکل کہا جاتا ہے، تو کبھی کبھی یہ موکل ضرور سامنے آ سکتا ہے اسی عامل کی شکل میں، اور یہیں سے کچھ نئی خرابیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ اختتام میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ ہمزاد کو قابو کرنے کی کوشش کرنا ایک تو بندے کو کفر کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے، دوسرا عملیات کے نتیجے میں نقصان اور تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر کا دماغ الٹ جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں یا کوئی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ان چکروں سے بھی محفوظ رکھے اور دور بھی رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے بیل آئیکن کو ابھی تک پریس نہیں کیا تو پلیز پریس کر لیں تاکہ مزید نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ